اور آپ کو پتا ہے یہ یونان میں پہلے ہو چکا ہے. یونان ہے نا یورپ کے کنٹریز میں, یونان کی جو اصل قوم تھی نا, کہا جاتا ہے مارکیٹ سے شارٹ ہو چکی ہے, کیونکہ انہوں نے بھی فیملی پلاننگ پر صدیوں پہلے عمل کیا تھا. ہوتے ہوتے دوسری قومیں اب یونانی کہلاتی ہیں. تو میں نے تو پہلے 15 سال پہلے پیش گوئی کی تھی کہ ہمارے جو پشتون بھائی ہیں, اور سیالکوٹ سے پنجاب کے لوگ بھی بہت جا رہے ہیں, پشتون میرا خیال ہے زیادہ ہیں واللہ عالم, تو آپ دیکھنا کہ چونکہ وہاں جمہوریت ہے تو کل کوئی اچکزئی جاپان کا وزیر اعظم بنے گا, کیونکہ گروتھ اب ہمارے جو پشتون بھائی ہیں ان کے 8 9 6 سب کے بچے ہیں, جیپنیز کے 1 2, اور یہ بھی ان کے ہو رہے ہیں جو شادی کر رہے ہیں, جو نہیں کر رہے ہیں ان کے یہ بھی نہیں. تو یہ 20-30 سال کی کہانی ہے, اس کے بعد جاپانی بڑھ گئے, ٹھیک ہے نا, ختم. اور میں نے اور بھی دیکھا, یہاں سے پشتون لوگ گئے ہوئے ہیں, جیپنیز ان کے پاس جاب کر رہے ہیں. 6ٹھی پاس لڑکا ہے, بندہ ہے جو پشاور سے گیا ہے, اور جو جاپانی جو ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا وہ اس کے پاس آ رہا ہے, آفس میں جاب کر رہا ہے, یہ ان کو تنخواہ دے رہا ہے. تو نسل جب روکتا ہے نا, انسان اپنے ہی ملک میں غلام بن جاتا ہے. اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات ہیں, تزوج الودود الولود, ایسی عورت سے نکاح کرو تو کثرت سے اولاد دے. تو یہ اولاد کوانٹٹی میں بھی اچھی ہوگی, کوالٹی میں بھی اچھی ہوگی. کتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے, بزرگان دین, سب کے 8 9 6 7 بہن بھائی تھے. اور میں نے وہاں تو پشاور والوں کو دیکھا, محمد ایجنسی کے لوگوں کو, ایک بھائی جاپان گیا, اس نے سب کو بلا لیا, سب کو اسٹیبل کر دیا. اگر وہ چھوٹے کا بڑا بھائی نہ ہوتا تو چھوٹا تو وہیں ٹھیلا لگا رہا ہوتا. ایک 8 10 بہن بھائی ہوں, ایک کامیاب ہوتا ہے تو سب کو لائن پہ لگا دیتا ہے, اور اس میں ایک کے کامیاب ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. جتنے افراد زیادہ ہوں گے تو ایک ہوتا ہے تو لائن لگا دیتا ہے وہ. تو 20 قسم کے فائدے ہیں بھائی. ایسے خاندان میں شادی کرو گے, ایسی عورت کو طلاق دینا مشکل ہوتا ہے, اس کے پیچھے خاندان ہے. تو جاپانیوں میں طلاق بھی آسان, اور نسل بھی ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ اتنے پریشان ہیں, ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اور پھر اس کے آگے سائڈ افیکٹ کیا ہو رہے ہیں. چلو نسل کو ختم ہو ہی رہی ہے, جو بوڑھے لوگ ہیں ان کا میں نے جیسے بھی بیان میں بتایا, بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں, اولادیں نہیں ہیں, 1 1 2 2 ہیں. وہ 3 دن بعد لاش کی بدبو سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں کسی بڑھیا کا انتقال ہو گیا ہے. تو کیا کرنا ہے ایسی ترقی کا میرے بھائی, کیا کرنا ہے ایسی ترقی کا. تو سارا تو ہمارے لوگ, افسوس کی بات ہے, ابھی تک دم ہلا رہے ہیں, کیونکہ ان کو ٹی وی میں دکھایا جاتا ہے بچے 2 ہی اچھے. یہ تو شکر کرو مولوی تمہیں تمہارے فائدے کی باتیں بتا رہا ہے, مولوی میڈیا سے متاثر نہیں ہوتا, وہ قرآن و سنت کو لے کے چلتا ہے. اگر ہم نہ بتاتے نا تو تمہارا بھی پروگرام بڑھ گیا تھا. بڑھاپا تمہارا وہی ہوتا جو, کیونکہ ان کے پاس مولوی نہیں ہے. آج صبح شام لوگ مولویوں کو گالیاں دیتے ہیں. مولوی ہوتے ہیں 2 نمبر بھی مولوی, لیکن اگر تم لوگ مولوی لیس ہو گئے نا, تمام تر سائنسی ترقیوں کے باوجود تم ٹرینوں کے نیچے آ کے خودکشیاں کرو گے, کھمبوں کو پکڑ پکڑ کے مرو گے تم, اور تم بیڑا غرق ہو جائے گا تمہارا. نہ تمہاری بیٹیوں کو کوئی پوچھے گا, نہ بہنوں کو, نہ نسل ہی بڑھ جائے گی ساری کے ساری, برباد ہو جاؤ گے. تو شکر کرو ایک ہی ڈھنگ کی چیز ہے تمہاری سوسائٹی میں, جس کو کیا کہا جاتا ہے, مولوی. اور پاکستان کے اور انڈیا پاکستان کے مولویوں کو دنیا میں سب سے برا سمجھا جاتا ہے. دنیا میں ٹریولنگ کرو گے نا تو پتہ چلے گا دنیا میں جتنا خاندانی کام انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے مولویوں کر رہے ہیں نا, دوسرے بھی کر رہے ہیں, اتنا خاندانی نہیں کر رہے. یہاں ایک ہی چیز ہے, مذہب بڑا خاندانی ہے, بڑی محنت ہے. تبلیغی جماعت ہے بھائی, پوری دنیا تبلیغی جماعت کی محتاج بن چکی ہے. آپ صبح شام تبلیغ والوں کو گالیاں دو, گورا بھی دے گا, وہاں کے لوگ بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, جو اسکالر ہے نا, جو کہتے ہیں یہ دیوبندیوں کی جماعت اور فروٹ پڑانگ قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بچہ جب بگڑتا ہے نا ان کا, وہ کہتے ہیں سہروزے کے لیے اس کو, یہ علماء دیوبند نے لوگوں کو ایک چینل دیا ہے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے.